بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، ماں اور بہنوں، ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا تو اس وقت مکۃ المکرمہ ایک سنگلاخ کسی انسان کے زندگی گزارنے کے قابل زمین نہیں تھی. قرآن پاک نے اس وادی کو غیر ذی زرع کہا کہ نہ وہاں کوئی کاشت ہو سکتی تھی، نہ زراعت، نہ زندگی گزارنے کا ظاہری ساز و سامان وہاں موجود تھا. بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا، وارزق اہلہ من الثمرات، یہاں کے رہنے والوں کو پھل اور یہاں کے رہنے والوں کو مختلف قسم کی نعمتوں سے کا رزق عطا فرما. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس گھر کی ایسی عظمت بٹھا کہ لوگوں کے دل اس کی طرف کھنچے چلے آئیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہی دعا کا اثر تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم حضرت ہاشم کے ذریعے سے قریش کو ایک تجارت پر کھڑا کیا. ہاشم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم ہیں. انہوں نے قریش کو تجارت کے دو سفروں کے لیے تیار کیا. سرما کے موسم میں یہ سفر یمن کی طرف ہوتا تھا، اور گرما کے موسم میں چونکہ شام ٹھنڈا علاقہ تھا وہاں پر یہ سفر کرتے تھے. اس زمانے کی جو صورتحال علاقائی اعتبار سے تھی وہ یہ تھی کہ لوٹ مار کا زمانہ تھا، ڈاکوؤں کا خطرہ ہوا کرتا تھا. لیکن چونکہ قریش بیت اللہ کے مجاور تھے، بیت اللہ کے نگران و نگہبان تھے، اور ہاتھی والوں کا یہ واقعہ ان کی عظمت اور ان کے تقدس پر ایک دلیل بن گیا تھا، اس لیے لوگ قریش کے راستے میں نہیں آتے، ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے، اور یہ اپنے تجارتی دونوں سفر کامیابی کے ساتھ کرتے، اور اس طرح مکہ کی زندگی اور مکہ والوں کی زندگی خوشحال گزرتی. اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر قریش کے ان تجارت کا تذکرہ کیا کہ یہ اللہ کا تم پر انعام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو انعام تم پر کیا ہے کہ تم بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی پریشانی کے، آسانی کے ساتھ، امن کے ساتھ سفر کرتے ہو، اور تم ہی کر پاتے ہو، دوسرا کوئی اور سفر نہیں کر پاتا. اس کے لیے خدشات ہوتے ہیں، اس کے لیے مسائل ہوتے ہیں. یہ اللہ کا انعام ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر جو انعام کیا ہے، اس انعام کا حق یہ ہے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس گھر کی برکت سے تمہیں یہ انعام مل رہا ہے، اور جس کی وجہ سے جو رب تمہیں بھوک کے وقت کھلا رہا ہے، اور جس نے تمہیں امن دیا ہر قسم کے خوف سے. ایک تو ابرہہ اور اس کے لشکر سے بھی امن دیا، اور دوسرے سفر میں ڈاکوؤں اور لٹیروں سے بھی امن دیا.
اس سورت کا نام قریش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا، اور بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اصل میں قریش ایک بہت بڑا دریائی جانور اور ایک بہت بڑی مچھلی ہے کہ جب کبھی اس کے سامنے سے کوئی چھوٹی اور دبلی مچھلی گزرتی ہے تو وہ اسے کھا جاتی ہے، اور کوئی اور مچھلی اور کوئی اور جانور اسے نہیں کھا سکتا، اور وہ ایسا جانور ہے کہ سب پر غالب آتا ہے، کوئی اس پر غالب نہیں آتا۔ اسی لیے قریش کو قریش کہتے ہیں کہ وہ سب کو کھا جاتے ہیں، کوئی ان کو نہیں کھا سکتا، اور وہ سب پر غالب آتے ہیں، کوئی ان پر غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک قریش دین کو قائم رکھیں گے، یہ امر یعنی حکومت ان میں رہے گی، جو کوئی ان سے دشمنی کرے گا اللہ اس کو منہ کے بل گرا دے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی شریف میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قریش کو ذلیل کرنے کا ارادہ کرے گا اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے قریش کو 7 خصوصیت کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی ہے، نہ ان سے پہلے یہ خصوصیات کسی کو عطا فرمائیں، نہ آئندہ کسی کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ نے قریش کو جن 7 بنیادوں پر خصوصیتوں کی وجہ سے فضیلت عطا کی، اللہ کے نبی نے فرمایا ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں ان میں پیدا ہوا ہوں، نبوت ان میں رکھی گئی، کعبے کی دربانی ان کے لیے مخصوص ہوئی، حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت ان کو دی گئی، اصحاب فیل اور ہاتھی والوں پر ان کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ 10 برس تک سوائے قریش کے کسی نے اللہ کی عبادت نہیں کی، یعنی نبوت کے ابتدائی 10 سال میں قریش کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں ہوا، اور قریش کے متعلق قرآن کریم کی ایک سورت اللہ نے نازل کی جس میں ان کے علاوہ کسی اور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، اور وہ سورت سورہ قریش ہے جس کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو ایک عزت اور ایک مقام عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ جو نعمت تجارت کی ان کے اوپر کر رکھی تھی، اور جو یہ تجارت کرتے تھے امن کے ساتھ، چین کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ، آرام کے ساتھ، اس تجارت کو بطور نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، جس سے تمہارا گزر بسر ہو رہا ہے اور زندگی کا ایک نظام تمہارا اچھا چل رہا ہے۔ اس نعمت کا تقاضا ہے اور اس نعمت کا یہ مطالبہ ہے کہ تم جس گھر کی وجہ سے یہ سارے انعامات اور اعزازات حاصل کر رہے ہو، اس گھر کے بنانے والے اور اس گھر کے رب اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اور اس کے انعامات کو ہمیشہ اپنے سامنے مستحضر رکھو کہ وہی ہے جس نے تم بھوکے تھے تمہیں کھلایا، اور تم پر خوف تھا سفروں کا، اللہ نے اسے تمہیں امن عطا کیا۔ دوسری بات تجارت سے متعلق ہے کہ جس تجارت کا اللہ نے یہاں تذکرہ کیا ہے، اسلام نے تجارت کو بڑی اہمیت دی ہے اور کمائی کو بڑی اہمیت دی ہے۔ مانگنے کو اور دست سوال دراز کرنے کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔
اور محنت کرنے کو، کوشش کرنے کو اور تجارت کر کے اپنا پیٹ پالنے کو، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کو اسلام نے بہت ہی زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسی لیے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ رزق حلال کو طلب کرنا دین کے اولین فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ ہے، ایک اہم ترین عمل ہے کہ حلال رزق کو طلب کیا جائے اور حلال رزق کے لیے کوشش کی جائے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ ابو طالب پر جب حالات سخت ہوئے، معاشی اعتبار سے ان کی حالت کمزور ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا ہاتھ بٹانے کے لیے بکریاں چرائیں۔ اس حال میں بکریاں چراتے تھے کہ پیر میں چپل نہیں ہوتی اور سر پہ کچھ اوڑھنے کے لیے چادر نہ ہوتی، اور دھوپ کی تپش میں آپ بکریاں مکہ میں لایا کرتے تھے اور لے جایا کرتے تھے اجیاد نامی جگہ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی چند قیرات پر بکریاں چراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس لائن کو جو زندگی گزارنے کے لیے ایک خود کفیلی اور خودداری والی لائن تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار بھی کیا اور اختیار کرنے کا حکم بھی دیا۔ اس لیے کہ مانگنا، سوال کرنا اور بھیک مانگنا اسلام اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ ضرورت مندوں کے کام آنا اسلام اس کو تو ضرور کہتا ہے، لیکن بھیک مانگنے کو، سوال کرنے کو، وسعت اور کوشش کے باوجود محنت نہ کرنے کو اسلام نے کبھی پسند نہیں کیا۔ اسی لیے بخاری شریف میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یده وان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یده، کہ کوئی آدمی روزی جو اپنے انسان خود محنت کر کے جو کمائے اور کھائے، اس سے افضل کوئی کھانا ہی نہیں ہے جو آدمی کھاتا ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت ہے بخاری شریف میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيهِ أَوْ يَمْنَعَهُ، کہ تم میں سے کوئی شخص لکڑیاں جمع کرے، اپنی پشت پر اٹھا کر لکڑی کے گٹھے کو فروخت کرے، چاہے وہ اس کا نہ کسی اور ہی کا ہو، اور مزدوری ہی کر لے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ دوسروں کے سامنے مانگے اور سامنے والا اس کو دے یا نہ دے۔ مانگنا کہیں سے بھی اللہ تعالیٰ نے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مروان نے اپنے زمانے میں ایک جگہ کا گورنر بنایا تھا۔ وہ عین اس وقت جب کہ گورنر تھے، اپنی پشت کے اوپر لکڑیوں کا گٹھڑا لاد کر لے کر بازار کے بیچ میں سے جو مین ہائی وے ہوا کرتا تھا گزرتے تھے، اور بس گزرتے نہیں تھے بلکہ کہتے جاتے تھے کہ ہٹو، امیر المومنین آ رہے ہیں، امیر المومنین آ رہے ہیں، اور گٹھڑا ان کے پیٹھ پر لادا ہوا تھا۔ اور یہ بات تھی اصل میں صحابہ کی کہ وہ اس چھوٹے موٹے کام کو بھی کرنا بے عزتی کی بات نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کے نزدیک بے عزتی کی بات یہ تھی کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں، کسی کے سامنے دست سوال دراز کیا جائے۔ اسی لیے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ کئی اونٹوں پر آپ کی کتابیں لکھی کا بوجھ اونٹوں پر اٹھایا جاتا ہے، آپ نے زہد اور تصوف میں کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جو کتاب البیوع لکھی ہے وہ کتاب الزہد ہے،
کہ میں نے بیع و شراء سے متعلق اور تجارت سے متعلق جو کتاب لکھی ہے وہی زہد و تصوف ہے، کہ اصل زہد و تصوف کا تعلق آدمی کی کمائی سے ہے، آدمی کے حلال کمائی کے طریقوں سے ہے، نقشوں سے ہے۔ اگر آدمی کے کمائی کے نقش حلال ہیں تو ایسا شخص جو امانت دار اور تجارت میں امین اور سچا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، کہ سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا تاجر کل قیامت کے دن نبیوں اور صدیقوں اور شہداء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، کوئی اور عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی تجارت کی وجہ سے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا تاجر اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور جو لوگ اس کے علاوہ تجارت کرتے ہیں، ڈنڈی ماریں، دھوکہ دیں، لوگوں کے فائدہ اٹھائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے غلط فائدہ اٹھائیں، مال اسٹاک کر کے لوگوں کو پریشان کریں اور کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس سے کم میں چیزیں خریدتے چلے جائیں، ایک دکھا کر دوسرا دیں، اور اس سلسلے میں جو کچھ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سلسلے میں ان التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق، کہ تجار تاجر قیامت کے دن فاجر، فاسق، گنہگار، اللہ کی معصیتوں کا ارتکاب کرنے والے بنا کر اٹھائے جائیں گے، سوائے اس تاجر کے جو تقوی اختیار کرے اپنی تجارت میں، جو نیکی اختیار کرے اپنی تجارت میں، جو سچائی اختیار کرے اپنی تجارت میں۔ تو گویا تاجروں کی دونوں قسمیں بتا دی ہیں کہ ایک تاجر تو وہ ہوں گے جو سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کر رہے ہوں گے، تو کل قیامت کے دن نبیوں اور صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور کچھ تاجر وہ ہوں گے جو اس کے علاوہ تجارت کر رہے ہوں گے، تو کل قیامت کے دن وہ فاسق و فاجر بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے یہ بات بنیادی ہے کہ دنیا کو کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے کہ آپ اس سے دور بھاگو اور یہ کہو کہ صاحب دنیا اور دنیا غلط چیز ہے، بلکہ اپنے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عطا فرمائے تو اللہ کی ان عطاؤں کو قبول کرنا، ان کے لیے ان کے پیچھے بھاگنا اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک بڑے نبی گزرے ہیں، بڑے مالدار تھے۔ ایک مرتبہ وہ غسل کر رہے تھے تو غسل کے دوران آسمان سے ان پر سونے کی تتلیوں کی بارش ہو گئی، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کو چھوڑ چھاڑ کر ان تتلیوں کو پکڑنے اور جمع کرنے میں لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ایوب، کیا ہم نے تم کو پہلے ہی بے شمار نعمتیں نہیں دے رکھی ہیں اور تمہاری ضروریات کا سارا انتظام ہم نے پہلے ہی نہیں کر رکھا ہے، اور ساری کی ساری تمہاری ضرورتیں بخوبی اور بہت اچھی طرح سے پوری نہیں ہو رہی ہیں، پھر بھی تمہیں حرص ہے اور تم تتلیوں کو جمع کرنے کی طرف بھاگ رہے ہو؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عجیب و غریب جواب دیا، اور واقعی علم اگر ہو تو آدمی اس لائن کی نزاکتوں کو سمجھ سکتا ہے، اور علم نہ ہو تو نرا جاہل عبادت گزار آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا لا غنا بی عن برکتک، اے اللہ آپ کی جو برکت ہے اور آپ جو مجھے دے رہے ہیں، یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ جب آپ مجھے دے رہے ہیں تو میں اس سے بے نیازی برتوں اور اس کو ٹھوکر مار دوں۔ اس لیے فرمایا کہ اے اللہ آپ کی برکت سے بے نیازی نہیں برتی جا سکتی، بلکہ اگر آپ دے رہے ہوں تو پھر اشتیاق کے ساتھ اس کو لینا اور اس کی قدر پہچاننا اور اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کے لیے میں آگے بڑھا ہوں کہ آپ دے رہے ہیں۔ میرے پاس کتنا ہے میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں، بلکہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ دے رہے ہیں، اور جب آپ دے رہے ہیں تو پھر اس کو
ایسی چیز جو آپ دے رہے ہیں اس کو ٹھوکر مارنا بے ادبی کی بات ہے۔ یہاں پر بہت ہی اہم نکتہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے بعض مرتبہ تجارت کرنے والے تاجر جو اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تھکتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے معمولی پیشہ کے لوگ بھی محنت والے حمال ہوتے ہیں، آٹو والے ہوتے ہیں، ایسے ہی تجارت کرنے والے، گاڑی چلانے والے اور دکانوں پر بیٹھنے والے تھک جاتے ہیں صبح سے شام تک۔ ایسے ہی بیکری والے، ایسے ہی بھٹیوں میں کام کرنے والے، ہوٹلوں میں کام کرنے والے، اگر وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور نیت ان کی صادق ہو کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ غیرت کی زندگی گزاریں، خودداری کی زندگی گزاریں، اور جو اللہ ہم کو دے اسے ہم محتاجوں اور ضرورتوں پر خرچ کریں، اپنے بیوی بچوں پر، ماں باپ پر خرچ کریں، تو ان کی یہ محنت ہی انشاءاللہ بڑے عملوں کے بغیر ان کو ان مقامات تک پہنچائے گی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کا ایک محلے کا شاگرد تھا، ان کا مرید تھا، اس نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا، بہت نوازشیں فرمائیں اور بہت کچھ انعامات سے نوازا ہے، لیکن میرے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، لوہے کا کام کرنے والا۔ اس لوہار کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام بخشا ہے وہ مجھے بھی نصیب نہیں ہو سکا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہوا، عبداللہ ابن مبارک یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سیدھے ان کے گھر کی طرف نکلا اور میں نے ان کے گھر کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ واقعی ان کے گھر کے سامنے ایک لوہار کا گھر تھا۔ میں نے اس گھر پر کھٹکا دیا تو معلوم ہوا کہ اس لوہار کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کے گھر جا کر میں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کا کیا کام تھا اور کیا ایسا عمل تھا، وہ کیا کیا کرتا تھا؟ اس خاتون نے بتایا کہ وہ تو ایک لوہار آدمی تھا، سارا دن لوہا کوٹتا رہتا تھا اور اس کے علاوہ کوئی خاص نیکی اور خاص عمل تو ایسا نہیں تھا جو وہ کیا کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی خاص عمل بتاؤ، کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی کہ اتنی بڑی بات عبداللہ ابن مبارک نے مجھے کہی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اصل ایک بات یہ تھی کہ وہ سارا دن تو لوہا کوٹتا رہتا تھا، بھٹی کے سامنے جلتا رہتا تھا، رات میں آتا تھا تو ہمارے گھر کے سامنے عبداللہ ابن مبارک کا بالکل سامنے ہی گھر پڑتا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رات کو جس وقت تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو میرا شوہر ان کو دیکھتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فراغت عطا فرمائی ہے، یہ ساری رات کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور میرا شوہر ان کو دیکھ کر رشک کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر ہمیں اپنے مشغلے سے فراغت نصیب ہوتی اور ہمیں اپنے کام کاج سے فراغت ملتی تو ہم بھی اسی طرح تہجد پڑھتے، لیکن اب جسم تھک جاتا ہے۔ اور دوسرا عمل میرے شوہر کا یہ تھا کہ وہ لوہا کوٹ رہا ہوتا تھا، ہتھوڑا لوہے پر مار رہا ہوتا تھا، اور اسی درمیان اگر اس کے کان میں اذان کی آواز آ جاتی، اللہ اکبر سن لیتا، تو وہ اس وقت اگر اپنا ہتھوڑا سر سے اونچا بھی اٹھائے ہوئے ہوتا تو وہ نیچے زمین پر اس کو نہ مارتا اور اس کو گوارا نہ کرتا کہ اس ہتھوڑے کو ایک مرتبہ مار دیں، بلکہ وہ اس کو وہیں پر رکھ دیتا اور کہتا کہ اب اذان کی آواز سننے کے بعد اس ہتھوڑے کو مارنا میرے لیے درست نہیں، اور سیدھے مسجد کی طرف چلا جاتا۔ وہ کہتے ہیں خواب دیکھنے والے، میں نے یہ دو باتیں سنی تو میں نے کہا کہ بس یہی وجہ ہے جس نے اس لوہار کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا ہے۔ تو جو لوگ تجارت پیشہ لوگ ہیں وہ اپنی تجارت میں سچائی کو، امانتداری کو لائیں، یہ بہت بنیادی ضرورت ہے، اور ضرورت کے وقت لوگوں کے کام آئیں۔ صحابہ کا معمول تھا کہ وہ ضرورت کے وقت لوگوں کے کام آتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، مدینہ کے باہر تھے، کہیں جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک دیہاتی ہے کچھ سامان کی گٹھری لے کر
تیزی سے مدینہ کی طرف جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روکا اور اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں اتنی جلدی میں ہو؟ وہ کہنے لگا کہ مدینہ کا بازار صبح لگتا ہے اور اس وقت تک بند ہو جاتا ہے، میرا یہ سامان ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں تیزی سے جا رہا ہوں کہ کہیں بازار ختم نہ ہو جائے اور مجھے جو میری ضرورت ہے اس میں پھر پریشان نہ ہو جاؤں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ چلو ہم تمہارا سامان خریدتے ہیں، یہ بتاؤ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا یہ 50 درہم کا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کہا کہ اس کی قیمت ہم پھر سے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، اور کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کی قیمت تو 50 نہیں 100 ہونی چاہیے۔ وہ تعجب کرنے لگا کہ لوگ تو قیمت گراتے ہیں اور یہ قیمت بڑھا رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت لے لیجئے، میں تو 50 میں دینے کو تیار ہوں اور آپ 100 کہہ رہے ہیں، لے لیجئے 100 میں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم پھر سے دیکھتے ہیں۔ پھر دیکھنے کے بعد کہا کہ نہیں ہمیں لگتا ہے کہ اس کی قیمت 150 درہم ہونی چاہیے۔ وہ پھر تعجب کر کے کہنے لگا کہ اگر آپ کو خریدنا نہ ہو تو مجھے جانے دے، میرا وقت ضائع نہ کریں۔ کہنے لگے نہیں ہم خریدیں گے، بالکل خریدیں گے، لیکن اس کی صحیح قیمت لگا کر خریدیں گے۔ اور پھر کہا کہ بھائی ہماری طرف سے تو آخری قیمت یہ ہے کہ ہم 200 میں اس کو خریدیں گے۔ کہاں وہ 50 میں دینے کو تیار اور کہاں یہ 200 میں خرید رہے ہیں۔ بیع ہو گئی، 200 درہم اس کو دے دیے، وہ چیز ان سے لے لی۔ لوگوں نے کہا عبداللہ تمہیں تجارت تو آتی بھی نہیں ہے، لوگ مال کم کر کے لیتے ہیں اور تم نے 150 اضافی اس کو دے دیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ شخص ضرورت مند تھا اور ضرورت کے وقت مسلمان کے کام آنے پر اللہ اپنی ضرورت کے وقت خود اللہ کام آتا ہے۔ میں نے اس کی ضرورت کے وقت اس کی مدد کر ڈالی۔ ہم لوگوں کا معاملہ اس سلسلے میں بہت ہی خراب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کون مصیبت میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کی چیز اس سے کم داموں میں لینے کی کوشش کریں، اور بھاؤ تاؤ کا معاملہ بھی ہمارا عجیب و غریب ہے کہ بڑے بڑے برانڈڈ آئٹمز پر لاکھوں روپیہ ہم خرچ کر دیتے ہیں کہ صاحب یہ برانڈڈ ہے، اور فکس ریٹ کی بڑے بڑے شو رومز پر جب جاتے ہیں تو 1 روپیہ بھی کم نہیں کرتے، لیکن آٹو میں بیٹھتے ہیں تو 10 روپے کے جگہ 8 روپے کی بات اس سے بھاؤ تاؤ کی جاتی ہے، اور سبزی ترکاری والے محلوں میں آتے ہیں تو ان سے بھاؤ تاؤ کر کر 1 اور 2 روپے ہماری عورتیں اور ہم بھی کھینچتے رہتے ہیں۔ کبھی یوں بھی کیا کریں کہ 2 روپے زیادہ دے دیا کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محنت کر کے کما رہے ہیں، یہ بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ اس لیے تجارت کو اور کاروبار کو اہمیت دینا چاہیے۔ ہمارے پاس اس سلسلے میں بڑا بے احتیاطی والا معاملہ ہے کہ فقیروں کو تو ہم 100 روپے دے دیتے ہیں، 50 روپے دے دیتے ہیں، لیکن محنت کرنے والوں کو ان کی اجرت بڑھا کر نہیں دیتے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اس سے امت میں فخر بڑھے گا، محنت کرنے والے نہیں بڑھیں گے بلکہ بھیک والے بڑھتے چلے جائیں گے۔ آپ محنت کرنے والوں کو زیادہ دو۔ اگر آپ کسی جگہ سے آ رہے ہو، آپ کو معلوم ہے کہ کرایہ 10 روپے ہے، تو آپ کسی دن 20 روپے بھی دے دو تاکہ اس کو لگے کہ زندہ دل لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں روایت ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت کی جائے اور اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے، رشتوں کو جوڑا کرے۔ بہرحال سورۃ القریش ایک طرف قریش کی عظمت و اہمیت پر دلالت کرتی ہے، تو دوسری طرف ان کے تجارت پر بھی ایک زبردست اشارہ کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کی تجارت کو بہت اہمیت کے ساتھ اس صورت میں بیان کیا۔ فرمایا لِإِيلَافِ قریش خوگر ہو گئے، اور بعض لوگوں نے فرمایا یہاں پر جملہ محذوف ہے، اِنَّا هَلَكْنَا أَصْحَابَ الْفِيلِ، یعنی ہم نے اصحاب فیل کو اس لیے ہلاک کیا کہ قریش مکہ سردی گرمی کے 2 سفروں کے عادی تھے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفر کے خوگر ہو گئے تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اس نعمت کے شکر میں ان کو چاہیے کہ اس کعبہ کے رب کی عبادت کریں،
الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو کھانا دیا بھوک کی حالت میں، وآمنہم من خوف، اور ان کو امن دیا خوف سے۔ دعا کرنے سے پہلے میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نصیر بھائی بہت ہی صفات والے آدمی، بہت ہی زیادہ نیک مزاج والے آدمی، زندگی ساری تبلیغ پہ کھپا دی، بہت ہی عاجزی اور بہت ہی انکساری کے ساتھ رہنے والے، علماء کی خوب قدر کرنے والے، عزت و احترام کے ساتھ ساتھیوں کو بہت سمیٹنے والے، بڑے عمدہ صفات کے مالک آدمی تھے۔ آج ان کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بال بال مغفرت فرمائے۔ اچھے لوگ اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل ہم تمام کو عطا فرمائے، ان کے بچوں کو، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان مبارک ساعتوں میں آپ تمام حضرات ان کے لیے خصوصی طور پر مغفرت کی دعا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔